پاکستان اور تاجکستان دہشت گردی سے متاثر ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کے ناسور کا طویل عرصے سے سامنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ 2017-18 میں ہم دہشت گردی کا ملک سے خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بدقسمتی سے دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ چاہتے ہیں پاکستان اور تاجکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں۔ امن کے بغیر خطے میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تاجکستان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان سمجھوتوں پر دستخط سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ زراعت، صحت، تعلیم، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ چاہتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ریل اینڈ روڈ نیٹ ورک مربوط ہو۔ تجارتی حجم میں اضافے کے لیے سالانہ بنیادوں پر اہداف کا تعین کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تاجک صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ وزارتی کمیشن کے قیام پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم کا دورہ تاجکستان، تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کے وسیع تر امور پر تبادلہ خیال۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو۔ تجارت، معیشت، سرمایہ کاری، روابط، ثقافت، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، دفاع کے شعبوں میں تعاون پر غور۔ دونوں ممالک میں برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط۔ قصر ملت پہنچنے پر تاجک صدر نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیراعظم کا دوشنبے میں قصر نوروز کا دورہ۔ تاجک صدر نے شہباز شریف کو قصر نوروز محل کا دورہ بھی کرایا۔ وزیراعظم کی تاجک فن تعمیر کی تعریف۔ پی ٹی آئی کے جے یو آئی فیس سے اتحاد کے مجوزہ نکات سامنے آ گئے۔ آپریشن عزم استحکام سے متعلق مشترکہ حکمت عملی۔ عدلیہ میں مداخلت روکنے کی تحریک مجوزہ نکات میں شامل۔ انتخابات میں دھاندلی اور مستقبل میں دھاندلی کی روک تھام کے اقدامات بھی مجوزہ ٹی او آرز میں شامل۔ جے یو آئی فے سے اتحاد کے لیے ٹی او آرز کی باقاعدہ منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے اتحاد سے متعلق کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد اسد کیسر کی گفتگو۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی متفقہ منظوری دی۔ جسٹس شفیع صدیقی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نامزد۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس شفیع صدیقی کو متفقہ طور پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات کرنے کی سفارش کر دی۔ جوڈیشل کمیشن نے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو حتمی منظوری کے لیے بھجوا دیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے 1995 میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1996 میں بطور وکیل رجسٹرڈ ہوئی۔ 1998 میں ہائی کورٹ، 2008 میں سپریم کورٹ کی وکیل بنی۔ جسٹس عالیہ نیلم نے ویڈیو لنک پر شواہد ریکارڈ کرنے کے ایس او پیز بھی جاری کیے۔ جسٹس شفیع صدیقی نے 1992 میں وکالت کا آغاز کیا۔ 1994 میں ہائی کورٹ، 2008 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے۔ جسٹس شفیع صدیقی کا 2012 میں سندھ ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جسٹس تقرر ہوا۔ 2013 میں مستقل جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ اور لاہور، راولپنڈی، مری اور گلیات سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بادل برسنے کی پیشگوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع۔ رات کو باران رحمت کی پیشگوئی۔ پاکستان کا اقوام متحدہ سے غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی رکوانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ غزہ میں جاری انسانی جانوں کے نقصان کا فوری نوٹس لے۔ ایک طرف اسرائیل فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے تو دوسری طرف اسے گولہ بارود فراہم کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تشدد، ماورائے عدالت، قتل اور سنگین سزائیں معمول بن چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی تباہی پر عالمی برادری توجہ کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا بیان۔ امریکہ کا یوکرین کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے مزید عسکری اور مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ امریکہ روس کے خلاف یوکرین کو $2.3 ارب کی فوجی امداد فراہم کرے گا۔ امداد میں گولہ بارود سمیت ٹینک شکن ہتھیار بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی پینٹاگون میں نیوز کانفرنس۔
اسرائیلی فوج کے غزہ کے مختلف علاقوں میں حملے جاری 24 گھنٹوں میں 25 فلسطینی شہید 81 افراد زخمی ہوئے اسرائیل کی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں چھٹے روز بھی گولہ باری جاری اسرائیلی جنگی طیاروں اور توپخانے نے نصرات کی پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا شہداء کی مجموعی تعداد 37,925 ہو گئی 87,141 فلسطینی زخمی ہیں اسرائیلی فوج نے بے گھر فلسطینیوں سے خان یونس بھی خالی کروا لیا مشرق میں مقیم ہزاروں فلسطینی مغربی علاقے المواسی کی طرف ہجرت کر گئے علاقے میں نکاسی آب بجلی مواصلات اور انٹرنیٹ جیسی کوئی سہولت بھی موجود نہیں بھارتی ریاست اتر پردیش میں مذہبی اجتماع میں بھگدڑ مچنے سے 116 افراد ہلاک درجنوں زخمی ہو گئے اسپتالوں میں زخمیوں کا رش لگ گیا مرنے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے شناخت کا عمل جاری واقعہ ضلع ہاتھرس کے گاؤں مغل گڑھی میں ستنگ کے دوران پیش آیا مذہبی اجتماع کے دوران بھگدڑ مچنے سے لوگ کچلے گئے ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے واقعے کی انکوائری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی برطانیہ میں انتخابی دنگل سجنے کو تیار لیبر پارٹی حکومت بنائے گی یا ایک بار پھر ٹوری پارٹی ہوگی کامیاب برطانوی عوام 4 جولائی کو فیصلہ کرے گی برطانوی پارلیمنٹ کی 650 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کے 4,515 امیدوار مد مقابل ہیں 459 آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائیں گے برطانیہ بھر میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری سیاسی جماعتوں کے عوام سے وعدے اور دعوے عروج پر پاکستان نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے براہ راست کوالیفائی کر لیا پاکستان نے T20 میں بہتر رینکنگ کی بنیاد پر ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کیا آئی سی سی نے کوالیفائی کرنے والی 12 ٹیموں کی فہرست جاری کر دی بھارت اور سری لنکا T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے ورلڈ کپ 2026 میں مجموعی طور پر 20 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی دیگر 8 ٹیموں کا انتخاب ریجنل کوالیفائر کے ذریعے ہوگا پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہے ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا کچھ ججز دانا ہوں گے میں اتنا دانا نہیں عدالت انصاف کے تقاضوں کا رہی آئین و قانون کا اطلاع کرتی ہے نظریہ ضروریات کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے کسی جج سے بدنیتی منسوب نہیں کر رہا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سپریم کورٹ میں سنیدات کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس کیے کہ عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزیوں کی توثیق کر دے کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے ایک آئینی ادارے نے غیر آئینی تشریح کی اور سپریم کورٹ توثیق کرے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم نظریہ ضروریات کو دوبارہ زندہ کر دیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کوئی پٹواری کی زمین کے تنازع کا کیس نہیں جو صرف اپیل تک محدود رہے مکمل انصاف کا اختیار اور کہاں استعمال کرنا ہے جب عدالت پوری تصویر ہی نہ دیکھ سکے کیا عدالت آنکھیں بند کر لے جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس کیے کہ کئی سیاسی جماعتوں کو بونس میں مخصوص نشستیں ملی چمٹے کی منفرد دھنیں اور سحر انگیز آواز عظیم لوک گلوکار عالم لوہار کو مداحوں سے بچھڑے 45 برس بیت گئے عالم لوہار نے جو گایا امر ہو گیا عالم لوہار نے پیر وارث شاہ کو موسیقی کی 30 سے زائد اصناف میں گایا عالم لوہار کی جگنی آج بھی لوک موسیقی کا حصہ اور زبان زد عام ہے